السلام علیکم دوستو، جمشید بخاری آپ کی خدمت میں حاضر۔ اس میں پہلا سوال ہے پارا کندوسیر دے فورما سیگورا، حفاظتی ڈرائیونگ کرنے کے لیے el conductor debe ڈرائیور کو چاہیے کیا ڈرائیور کو چاہیے distraerse con frecuencia، distraerse ہوتا ہے دھیان کا ہٹا دینا، con frecuencia بار بار، یعنی کہ آپ بار بار اپنا ذہن کہیں اور لے کے جا رہے ہیں۔ prestar muy poca atención، کہ وہاں پر آپ نے بہت کم جو ہے اٹینشن لگانی ہے، دھیان لگانا ہے a la conducción ڈرائیونگ میں۔ آگے آتا ہے centrar toda su atención، اپنا تمام دھیان جو ہے اس میں لگائیں ان tareas de conducción، جو ڈرائیونگ کے tareas ہیں۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں اپنا مکمل دھیان آپ ڈرائیونگ میں لگائیں، تو یہی اس کا درست جواب ہوگا، یہی فورما سیگورا ہوگا ڈرائیونگ کرنے کا۔ uno de los factores que propician، کہ کچھ ایسے اثرات جو پیدا کرتے ہیں کہ accidentalidad de los jóvenes، کہ جو جوان حضرات ہیں ان میں جو حادثات ہوتے ہیں، جوان حضرات جو ڈرائیونگ ہیں کنڈکٹورس، تو ان میں جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس میں کیا ایسے اثرات ہیں فیکٹورز جو پیدا ہوتے ہیں، کیا ایسے اثرات جو ہیں جوانوں میں وہ پیدا ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو اس میں پہلے لا مایور کپاسیداد، جو زیادہ کیپیسٹی ہے، طاقت ہے، پارا کنٹرولر ایل وہیکولو، گاڑی کو کنٹرول کرنے کی، کہ ان میں گاڑی کے کنٹرول کرنے کی زیادہ کیپیسٹی ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کے ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ نے آگے لکھتا ہے لا پرسیپشن de la conducción، جو پرسیپشن ہے، جو احساس ہے ڈرائیونگ کا، como algo peligroso، کہ انہیں خطرہ رہتا ہے کہ کوئی خطرہ آ سکتا ہے، کہ کوئی ڈر آ سکتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کوئی وجہ بن سکتی ہے۔ آخر میں کہہ رہا ہے la menor percepción، انہیں کم احساس ہوتا ہے del riesgo، خطرے کا، مطلب انہیں احساس یہ ہوتا ہے کہ خطرہ آ ہی نہیں سکتا، یا خطرہ ہے ہی نہیں، کم ہے، کوئی ڈر خوف والی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس کا جواب درست یہ ہوگا کہ menor percepción del riesgo، کہ انہیں خطرے کا احساس کم ہوتا ہے، وہ 120 سے آگے بھی سپیڈ پر جا رہے ہیں تو انہیں خطرہ نہیں محسوس ہوگا، حالانکہ وہ خطرے کی بات ہے، تو وہ ایسے خطرے والے کام کریں گے کہ انہیں خطرہ محسوس نہیں ہوگا لیکن وہ خطرے والے کام کر رہے ہیں۔ اس لیے یہاں پر کہہ رہا ہے لا مینور پریسیپشن دل ریسکو، کہ انہیں احساس نہیں ہوگا خطرے کا، کم احساس ہوگا خطرے کا، کہ خطرے کو وہ صحیح طرح سے جانچ نہیں پائیں گے۔ تو اس کی وجہ جو ہے وہ فیکٹورز بنتے ہیں accidentales del joven conductores کے۔ تو یہی اس کا جواب ہوگا۔ سیلوس amortiguadores، amortiguadores کہتے ہیں شاخوں کو، جو گاڑی کی شاخیں ہیں، de su turismo، آپ کی گاڑی کی، están en mal estado، وہ خراب حالت میں ہے، کہ puede ocurrir، اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ اس میں پہلا جواب ہے کہ la dirección se vuelva dura، کہ جو ڈائریکشن ہے، جو اسٹیئرنگ ہے، سے vuelva dura، وہ سخت ہو جائے گا en su accionamiento، آپ جب اس پر ایکشن لے رہے ہیں، آپ اس جب آپ اسے چلا رہے ہیں تو وہ زیادہ سخت ہو جائے گا۔ دوسرے میں لکھتا ہے کہ la distancia de frenado، جو فاصلہ ہے بریک کا، disminuye، کم ہو جائے گا ان 40%، کہ 40% جو ہے اس کا ڈسٹینس، اس کا فاصلہ جو ہے بریک لگانے کا وہ کم ہو جائے گا۔ آگے آتے ہیں la distancia de frenado aumentará peligrosamente، کہ جو ڈسٹانسیا ہے، جو فاصلہ ہے بریک کا، وہ بڑھ جائے گا خطرناک حد تک۔ تو اس میں کیا ہوگا آپ کو بتاتا چلوں کہ جو amortiguadores ہوتی ہیں، جو یہ شاخیں ہیں گاڑی کی، جب آپ بریک لگاتے ہیں تو یہ نیچے کی طرف آتی ہیں، مطلب گاڑی نیچے کی طرف بیٹھتی ہے۔ جب گاڑی نیچے کی طرف بیٹھتی ہے تو پریشر آتا ہے ٹائروں پر مزید زمین کے ساتھ رگڑ کا، یعنی کہ مزید وہ زمین کے ساتھ ان کا تعلق بنتا ہے، تو اس سے گاڑی جلدی رک پاتی ہے۔ اور اگر یہ شاخیں خراب ہوں، نیچے نہ آئیں، تو آپ نے بریک لگائی تو وہ پریشر نہیں بنا رہی گاڑی، وہ نیچے نہیں آ رہی، تو اس وجہ سے بریک لگنے میں ذرا اور وقت لگ جائے گا، وہ پیلیگروسا بھی ہو سکتا ہے، پیلیگروسامنتے، تو اس سے کیا ہوگا، ڈسٹینس بڑھ جائے گا۔ تو یہی اس کا درست جواب ہوگا la distancia de frenado aumentará peligrosamente، تو اس سے خطرہ بڑھ جائے گا اگر آپ کی شاخیں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ aunque no se superan los límites máximo de velocidad، حالانکہ آپ جو ہے میکسیمم سپیڈ سے نہیں بڑھے، puede llegar a circular
una velocidad inadecuada, आप इस जगह पर आप इस हद तक पहुंच सकते हैं कि जिसे ऐसी स्पीड कहा जाए जो गैर मुनासिब हो, यानी कि जो ठीक ना हो। adequada होता है ठीक जो स्पीड होती है, inadequada होता है वो स्पीड जो गैर मुनासिब है, जो ठीक नहीं है। तो वो कह रहा है आप मैक्सिमम स्पीड पर भी नहीं पहुंचे, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल आ सकती है कि आप फिर भी जो है गैर मुनासिब स्पीड पर जा रहे हैं, फिर भी आप जो है वो गलत स्पीड पर जा रहे हैं। तो इसमें कह रहा है नो, नहीं, इन निंगुन कासो, किसी भी सूरत हाल में ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम स्पीड से अगर आप कम है तो फिर आप मुनासिब स्पीड में हैं, वो आप ठीक स्पीड में हैं। तो उसमें कह रहा है सी, जी हाँ, इन तंतों के वेलोसिदाद देबे आदेक्वार से आपने हमेशा जो है स्पीड को मुनासिब रखना है। आला सिरकुंस्टांसिया de la vía, सिरकुंस्टांसिया जो हालात हैं रास्ते के, हालात रास्ते के क्या हो सकते हैं आगे बता रहा है। por ejemplo, मिसाल के तौर पर la lluvia, अगर बारिश हो रही है, nieve बर्फबारी हो रही है, ओ येलो या वहां पर बर्फ पड़ी हुई है, तो इनमें जो है वो डिफरेंस आ जाएगा। फिर आप अगर मैक्सिमम स्पीड पर नहीं भी जा रहे, एक ज्यादा स्पीड पर जा रहे हैं, लेकिन जो कि रास्ते के मुताबिक नहीं है, माहौल के मुताबिक नहीं है, तो फिर आप गैर मुनासिब स्पीड पर जा रहे हैं। आगे कहता है सी, जी हाँ, सिंपरे के वाया आ मास दे 100 किलोमीटर, जब आप 100 की स्पीड से ज्यादा जाएंगे तो वो गैर मुनासिब स्पीड होगी। इनादेक्वादा मतलब वो स्पीड ठीक नहीं होगी। तो यहाँ पर 100 से ऊपर 120 अगर उन्होंने स्पीड लिमिट दी हुई है तो किसी चीज के लिए लिमिट दी हुई है, अगर 100 से आप ऊपर जाएंगे तो गैर मुनासिब होगी, तो ये चीज गलत है। ये उस सूरत हाल में होगा जबकि सिरकुंस्टांसिया दे विया, रास्ते का हिसाब जो है, माहौल जो है वो कैसा है, बारिश की वजह से है, बर्फ की वजह से है, या ट्रैफिक के रश की वजह से है, तो उसके मुताबिक जो स्पीड होगी वो आदेक्वादा होगी। तो लिहाजा अगर आप मैक्सिमम स्पीड से कम भी हैं लेकिन उनके हालात के मुताबिक नहीं चल रहे, उन जो है सिरकुंस्टांसिया जो है सड़क की, तो फिर आप वेलोसिदाद इनएडेक्वादा पे होंगे। मतलब सारी गाड़ियां जो है 40 की स्पीड पर चल रही हैं और आप वहां पर 80 की स्पीड पर चल रहे हैं, तो फिर आप गैर मुनासिब स्पीड पर चल रहे हैं। llevar encendido el teléfono, टेलीफोन का ऑन रख के लेके जाना, en el vehículo, गाड़ी में, puede resultar peligrosa, कि यहाँ पर उसका resultar peligroso, कोई खतरा जो है उसका रिजल्ट खतरे में आ सकता है, उसका जवाब को खतरे में आ सकता है जब आपने मोबाइल फोन ऑन रख के गाड़ी में रखा हुआ है। तो उसमें पहला कह रहा है नो, सिनो से बा उतिलिसार, अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करने जा रहे तो ये कोई खतरे का बायस नहीं है। दूसरे में भी कह रहा है नो, खतरे का बायस नहीं है, porque no es un ruido que puede distraer al conductor, कि ये कोई ऐसा शोर नहीं है जिससे ड्राइवर जो है वो उसका ध्यान हट जाए। आखिर में कह रहा है सी, जी हाँ, ये खतरे का बायस बन सकता है। एल सोनीदो del teléfono, जो टेलीफोन की आवाज है, अल इग्वाल के otro ruido, जैसा कि कोई दूसरा शोर है, puede sorprender, sorprender होता है चौंक जाना, अल कंडक्टर, ड्राइवर को, वो ड्राइवर को चौंका सकता है, जिसे पंजाबी में तरह निकल जाना कहते हैं। तो यहाँ पर टेलीफोन की आवाज़ जो है अचानक, जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग में मुतवज्जे हैं, तो उस वक़्त अचानक टेलीफोन की आवाज़ से आप चौंक सकते हैं, और चौंकने की वजह से आप अचानक स्टीयरिंग को टर्न कर सकते हैं, अचानक ब्रेक लगा सकते हैं, या कुछ ऐसा रद्द अमल कर सकते हैं जिससे ख़तरा बढ़ सकता है। लेकिन नॉर्मली तौर पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि कानून में है तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा, ये हो भी सकता है। तो यहाँ पर कह रहा है क्या होगा कि टेलीफोन का ऑन रख के लेके जाना भी एक खतरे का बायस है। इसमें कह रहा है सी, जी हाँ, एल सुनीदो del teléfono, जो आवाज़ है टेलीफोन की, और इक्वाल आ otro ruido, या कोई और आवाज़ जो है, उससे क्या होता है, ड्राइवर अचानक चौंक सकता है और इससे खतरा पैदा हो सकता है। कि भी आसिर हमें क्या करना होगा, उन कंडक्टर, एक ड्राइवर जो है, para que los además usuarios, जो दूसरे ड्राइवर हैं, pueden anticiparse a sus atenciones, कि उन्हें पहले पता चल जाए कि वो क्या करने जा रहा है। कुछ ऐसा आप कर सकते हैं। तो इसमें पहला लिख रहा है सिग्नलिज़र सिंपले, हमेशा हमें इंडिकेट करना होगा, हमें बताना होगा las maniobras, जो हम मानियोब्रा करने जा रहे हैं, जो हम आगे पीछे गाड़ी को करने जा रहे हैं, कौन
अंतेलासियोन के पहले से एडवांस में आपने उसको बताना है सिग्नल के जरिए। तो उसमें कह रहा है परमानेसेर एन एल आंगुलो मुएर्तो, हमें रहना चाहिए, परमानेसेर होता है एक ही जगह रहना, एन आंगुलो मुएर्तो वो कहते हैं जहां पर गाड़ी आपको नजर नहीं आ रही। ये गाड़ी आप फॉर एग्जांपल इस गाड़ी में आप बैठे हुए हैं तो शीशों में से आपको पीछे तमाम गाड़ियां नजर आ रही हैं, ये जो नीली लाइन है इसमें, लेकिन ये एक गाड़ी ऐसी जगह पर है जहां पर ना तो आपको यहां से खिड़की में से नजर आ रही है गाड़ी सामने और ना ही शीशों में से नजर आ रही है, तो इसे कहते हैं आंगुलो मुएर्तो, ऐसा एंगल जो मरा हुआ है जहां पर आपको गाड़ी नहीं दिखाई दे रही, तो उसे कहते हैं आंगुलो मुएर्तो। वो कह रहा है परमानेसेर en ángulo muerto de los retrovisores de otro vehículo, यानी कि जो दूसरी गाड़ी वाला है वो आपको ना देख पाए, आप ऐसी जगह पर रहें। आखिर में लिखा है नो डिबी hacer नादा, आपको कुछ भी नहीं करना। el resto de los usuarios, जो दूसरे ड्राइवर हैं, जो दूसरे यूजर्स हैं, deben estar tanto a su velocidad y trayectoria, उन्हें अपनी स्पीड और अपने ट्रैक का मालूम होना चाहिए। तो इसमें सवाल जो है वो यही है कि देवे hacer, हमें क्या करना होगा दूसरे ड्राइवरों को बताने के लिए कि आप कुछ करने। तो हमेशा यही जो है सिग्नलिसार सिम्प ने हमेशा आपने इंडिकेट करना है, चाहे आप टर्न होना चाह रहे हैं, चाहे आप दूसरी कारिल में जाना चाह रहे हैं, ताकि पीछे वालों को एडवांस में पता चल जाए, पहले से पता चल जाए और वो दिक्कत पेश ना आए। आगे आते हैं realizar por las vías públicas carreras y competiciones, जो रास्ते हैं, पब्लिक रास्ते हैं, उन पर कोई कंपटीशन, कोई मुकाबला लगाना, कोई रेस लगाना, नो autorizada, जो अथराइज्ड नहीं है, puede acarrear la pérdida del punto del permiso de conducción। तो यहाँ पर acarrear pérdida de punto del permiso de conducción, तो यहाँ पर क्या जो है इसमें आपके पॉइंट्स काट सकते हैं, जो ड्राइविंग परमिशन है, जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके, अगर आप कुछ ऐसा करते हैं। तो वो कह रहा है पहले में सी, जी हाँ वो काट सकते हैं आपके पॉइंट्स जो हैं। además está prohibido, están prohibidas, कि ये चीजें मना है। तो उसमें कह रहा है नो, नहीं काट सकते, solamente tendrán unas sanciones económicas, que वो इकोनॉमिकल कोई जो जुर्माना कर देंगे, इसके अलावा punto वगैरह नहीं काट सकते। आखिर में कह रहा है नो puesto que se tratan de competiciones deportivas, अगर वो खेल वाली जो है मुकाबला कर रहे हैं, खेल वाला मुकाबला कर रहे हैं, तो फिर आपके पुंतो नहीं काटे जाएंगे। तो ये चीज गलत है। ये विया पुब्लिकास पर जो नो ऑटोरिसादा आपको वाजे तौर पर बता रहा है, एक होता है ऑटोरिसादा, वो भी विया पुब्लिका पर ही होगा, लेकिन उसका क्या होगा, हिफाजती इक़दामात होंगे, पुलिस वाले वहां पर मौजूद होंगे, वहां पर अगर कोई रेस हो रही है, उसे कहते हैं ऑटोरिसादा। तो यहाँ पर नो ऑटोरिसादा, तो उसकी क्या होगा, इजाजत नहीं होगी। ये इसके जवाब क्या है, पुede, ये इसमें perdida de punto हो सकता है, तो जी हाँ सी, además están prohibidas, कि ये चीज मना है। puede estacionar en esta zona, इस जोन पर आप जो है पार्किंग कर सकते हैं। तो ये तस्वीर को आपने देखना है कि इस तस्वीर को देखते हुए क्या आप यहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं। तो तस्वीर में लिखा है, ऊपर निशान है बना हुआ कि आप पार्किंग नहीं कर सकते, नीचे लिखा हुआ है एक्सेप्टो कार्गा y descarga, इलावा कार्गा डिस्कार्गा के máximo 30 minutos, जो 30 मिनट के लिए रुक सकते हैं, de 9 a 1 de horas y de 5 a 8 horas। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें आप यहाँ पार्किंग कर सकते हैं। पहला जवाब है सी, जी हाँ हम कर सकते हैं। सी existe espacio suficiente, अगर वहां पर जगह मौजूद है तो हम पार्किंग कर सकते हैं। तो उसमें लिखता है सी सिंपले, हमेशा हम कर सकते हैं कि sea por un tiempo inferior a 2 minutos, चाहे वो अगर 2 मिनट से कम है तो हमेशा हम वहां पर पार्किंग कर सकते हैं। जो 2 मिनट से कम होती है वो पार्किंग सवर नहीं होती है, वो परादा सवर होता है अगर उसमें ड्राइवर बैठा हुआ है तो। दूसरे आखिर में कहता है नो, नहीं कर सकते, एक्सेप्ट, तो इलावा इनके para la carga y descarga, जो कार्गा डिस्कार्गा वाले हैं, dentro del horario, जो टाइमिंग वहां पर दी गई है उस टाइमिंग में कार्गा डिस्कार्गा वाले कर सकते हैं, इसके अलावा आप पार्किंग नहीं कर सकते। तो सवाल क्या है, puede estacionar en esta zona, नो नहीं कर सकते, लेकिन आगे लिखा हुआ है एक्सेप्ट, तो इलावा इनके कार्गा डिस्कार्गा, जैसा कि यहां पर नीचे लिखा हुआ है एक्सेप्ट तो कार्गा ही डिस्कार्गा। तो ये चीज भी आपको बताता चलूं कि जो prohibida parada y estacionamiento, इसमें 2 लाइनें हैं,
اور جو اسٹیشنامنٹو ہے صرف وہ اس میں ایک لائن ہے. یہاں پر آپ کو پارکنگ منع کر رہا ہے اور یہاں پر آپ کو پرادا وہ پارکنگ دونوں چیزیں منع کر رہا ہے. آگے یہ جو ہے وہ دیا امپاریس دیا پاریس وہ بھی میری ویڈیو میں موجود ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. جیسا کہ یہاں پر 1 تاریخ سے 15 تاریخ تک، 16 تاریخ سے 31 تاریخ تک، اور جیسا کہ جس میں یہ بورڈ اوپر لائن لگی ہو وہ مطلب یہاں پر اسٹیشنامنٹو لیمیٹادو ٹائم کے مطابق ہوگا. تو یہ چیزیں آپ نے یہاں پر یاد رکھنی ہے. آگے آتے ہیں کہ وہیکولوس تندرن پریفرنس، یا کون سی گاڑی کو یہاں پر ترجیح ہوگی، پہل ہوگی دل پاسو گزرنے کی. نوم استرچامنٹو جہاں پر ایک تنگ جگہ ہے. cuando la prioridad no está expresamente señalizada، جہاں پر جو ہے واضح طور پر کوئی سگنل موجود نہیں ہے پریوریداد کا، ترجیح کا، پہلے گزرنے کا، تو وہاں پر جو ہے وہ کون پہلے گزرے گا. اس میں پہلا جواب ہے وہیکولو کے تینگا کے دار مارچا اتراس، وہ گاڑی جس کو پیچھے جانا پڑے مایور ڈسٹنس یا زیادہ فاصلے پر. El vehículo que haya entrado primero، وہ گاڑی جو پہلے انٹر ہوئی ہے. El vehículo que haya llegado primero، وہ گاڑی جو پہلے یہاں پر پہنچی ہے. تو یہاں پر پہل اسے ہوگی جو اس estrecho میں پہلے داخل ہوا ہے. تو یہاں پر کیا ہوگا، el vehículo que haya entrado primero no que llegado. no پہنچنے سے پہلے ہو سکتا ہے وہ estrecho پہ پہلے آ کے پہنچا ہوا لیکن اس میں انٹر نہ ہوا ہو، تو انٹر جو ہوتا ہے اسے پہلے ترجیح ہوتی ہے جو اس میں داخل ہو چکا ہے. en una carretera، ایک سڑک جو ہے para bajar del vehículo، گاڑی سے اترنے کے لیے a causa de una emergencia، کسی ایمرجنسی صورتحال میں deberemos، ہمیں کیا کرنا ہوگا. تو pondremos cualquier prenda reflejante، ہم کوئی بھی جو ہے وہ جیکٹ reflejante جو چمک والی ہے وہ پہن لیں گے. دوسرے میں کہتا ہے pondremos un chaleco، ہم ایک جیکٹ پہنیں گے reflejante جس سے لائٹ پڑنے پر چمک پیدا ہوتی ہے. سرٹیفیکادو، جو سرٹیفکیٹڈ ہے، جو تھرائزڈ ہے، جو اومولوگادو ہے وہ. تو آخر میں کہہ رہا ہے پندرemos el chaleco homologado. اومولوگادو اور سرٹیفیکادو کا تقریباً سیم ہی مطلب ہوتا ہے. مطلب اومولوگادو تو تصدیق شدہ ہے، سرٹیفیکادو کا مطلب ہوتا ہے تصدیق ہو کے سرٹیفکیٹ ملتا ہے. تو یہ دونوں لفظ کا تقریباً ایک ہی معنی ہے. تو یہاں پر یہ لفظ یہاں تک دونوں تقریباً سیم ہے. pondremos un chaleco reflejante certificado، yہاں پر کہہ رہا ہے pondremos el chaleco homologado، لیکن آگے یہ جو لکھ رہا ہے una vez estamos fuera del vehículo، جب ہم گاڑی سے باہر نکل چکے ہوں گے اس وقت. تو یاد رہے گاڑی سے نکلنے سے پہلے آپ نے اس جیکٹ کو پہننا ہے اور اس کے بعد باہر نکلنا ہے. تو یہاں پر یہ جو کہہ رہا ہے una vez estamos fuera del vehículo، تو یہاں پر یہ چیز غلط ہے. اس میں pondremos un chaleco reflejante certificado homologado، ہم وہ جیکٹ پہنیں گے جس کی اجازت دی گئی ہے. یہاں پر کہہ رہا ہے وہ cualquier prenda، کوئی بھی آپ کپڑا لے لیں، تو یہ چیز غلط ہے. ¿Qué haremos antes de un fallo de los frenos؟ اگر بریک میں کوئی خرابی آئی ہے تو ہم کیا کریں گے. وہ کہہ رہا ہے پہلا تیرار لا پلانکا دل فرینو، پلانکا کہتے ہیں جو بریک ہوتی ہے ہاتھ والی، اس میں جو ہینڈل ہے اسے پلانکا کہتے ہیں. تیرار دے لا پلانکا دے فرینو اسٹیشنامنٹو، جو بریک والی جو پارکنگ والی بریک ہے اس کو آپ کھینچیں گے برuscamente، ایک دم سے، اچانک. تو آگے آتا ہے چوکار gradualmente contra cualquier objeto، آپ کسی بھی جو ہے چیز سے گاڑی کو ٹکرا دیں. چوکار ہوتا ہے ٹکرا دینا، contra cualquier objeto کسی بھی چیز کے ساتھ. regido de la vía para detenerse، کہ جو بھی راستے پر آپ کو چیز نظر آتی ہے رکنے کے لیے cuanto antes، جتنا جلدی ہو سکے. مطلب آپ کی گاڑی نہیں رک رہی تو آپ اچانک کسی دیوار کی طرف کر دیں کہ ٹھک لگے اور رک جائے. bombear el pedal de freno، آپ نے بومبیار کہتے ہیں نیچے اوپر کرنا، پمپ کرنا. بومبیار el pedal de freno، آپ نے بریک کے پیڈل کو پمپ کرنا ہے. por si alguno de los circuitos conserva، کہ اس میں کچھ ایسی جو ہے کسی جگہ سے خرابی ہے کہ وہ کام کر سکے. capacidad de frenada، کہ اس میں کیپیسٹی ہو فرینوں کی، مطلب ہو سکتا ہے کہ ایسی ڈسک پیچھے رہ گئی ہو، کچھ دبانے سے آگے آ جائے یا دبانے سے کچھ تھوڑا بہت ٹچ ہو، کچھ تھوڑی بہت بریک لگے، تو اس میں آپ یہ کریں گے. تو یہاں پر سوال میں آپ نے غور سے یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ ایک تو یہ جو فرینو دے اسٹیشنامنٹو برuscamente کہہ رہا ہے کہ اچانک آپ نے ایک دم سے کھینچ دینا ہے، تو یہ چیز یہاں پر غلط ہے جواب.
اس کو آپ آہستہ آہستہ آرام سے کھینچیں تاکہ گاڑی کنٹرول میں رہتی ہوئی بریک لگ سکے. اس کے علاوہ سب سے پہلے تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے پمپ کرنا ہے بریک کو. اگر بریک جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کام کرے، کچھ بھی کام کرے، تو اس سے گاڑی کو روکنے کی کوشش کرنی ہے. اس کے بعد اگر وہ نہیں رکتی تو آپ نے وہ جو گیئر ہوتے ہیں چھوٹے گیئر پر لانے کی کوشش کرنی ہے، یعنی کہ 5ویں پر ہے، چوتھے پر لائیں، تیسرے پر لائیں، اس طرح نیچے نیچے آتے جائیں تو موٹر کے پریشر سے گاڑی کو روک پاتے ہیں. موٹر کے پریشر کے علاوہ اسٹیشنامنٹو جو ہینڈ بریک ہے اس کے ساتھ بھی. لیکن برuscamente چیز یہاں پر غلط ہوگی. دوست میں یہ جو کہہ رہا ہے کہ چوکار کسی بھی چیز کے ساتھ ٹھک جا کے لگا دوں تو اس میں ایکسیڈنٹ ہوگا اور آپ بھی مریں گے اور گاڑی کا بھی خراب کریں گے، تو یہاں پر یہ بھی چیز غلط ہے. تو اس میں درست کیا ہوگا؟ bombear el pedal de freno por algunos circuitos conserva capacidad de frenada. Los accidentes del tráfico, جو accidentes traffic کے son una de las principales causas de lesiones. تو یہ زخم آنے کے، چوٹیں لگنے کی ایک مین وجہ ہے جو ٹریفک کے ایکسیڈنٹ ہیں. یعنی کہ اسپین میں جتنی بھی مین وجوہات ہیں زخم ہونے کی، چوٹیں لگنے کی، تو سب سے مین جو ہے وہ یہی ہے کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے چوٹیں آتی ہیں، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اموات ہوتی ہیں. تو اس میں پہلا جواب یہ ہے نو، یہ مین وجہ نہیں ہے. pero son una de las principales causas de mortalidad، کہ یہ مین وجہ ضرور ہے کہ اس میں لوگ سب سے زیادہ مرتے ہیں ایکسیڈنٹ ٹریفک میں، لیکن یہ مین وجہ نہیں ہے کہ اس میں زیادہ چوٹیں آتی ہیں. تو اس میں کہہ رہا ہے نو، اس میں زیادہ چوٹیں نہیں آتی. y tampoco son unas principales causas de mortalidad، کہ یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس میں موت کا بھی جو ہے وہ پرنسپل نہیں ہے، یعنی کہ موت کی وجہ بھی مین یہ نہیں ہے. آخر میں کہہ رہا ہے سی، جی ہاں یہ ایک مین وجہ ہے چوٹوں کی. y también son una de las principales causas de mortalidad، کہ یہ موت کی بھی ایک مین وجہ ہے، یعنی کہ یہ چوٹوں کی اور موت کی ایک مین وجہ ہے ایکسیڈنٹ. تو اس کا جواب ہوگا سی، جی ہاں. podemos circular con un vehículo con escape libre. escape libre کہتے ہیں بغیر سائلنسر کے گاڑی آپ چلا سکتے ہیں. podemos circular تو بغیر سائلنسر کے کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ شور ہوتا ہے. تو اس میں پہلا اب جواب یہ ہے کہ جی ہاں ہم چلا سکتے ہیں. pero no podemos hacerlo en vías urbanas، ہم شہر کی سڑکوں پر نہیں کر سکتے. یا کہ causaríamos molestias a los vecinos، ہم جو ویسینو ہیں، جو ہمارے ہمسائے ہیں، ساتھ میں رہنے والے ہیں، تو ان کو ہم تنگ کر سکتے ہیں اس کے شور کی وجہ سے. پہلا تو یہ جواب دے رہا ہے کہ ہم چلا سکتے ہیں لیکن شہر کے اندر نہیں چلا سکتے، کیونکہ شہر کے اندر جو آپ کے ہمسائے ہیں وہ تنگ ہوں گے. دوسرے میں کہہ رہا ہے نو، نہیں چلا سکتے. pues está prohibida a la circulación، یہ ٹریفک میں منع ہے. con el escape libre، جو بغیر سلنسر کے. tanto en vía urbana، جیسا کہ شہروں میں. como interurbanas، جیسا کہ شہر سے باہر. یعنی کہ شہر کے اندر ہو یا شہر کے باہر ہو یہ چیز منع ہے جو ہے سلنسر کے بغیر گاڑی کا چلانا. آخر میں لکھتا ہے نو، نہیں. si la conducción es vía interurbanas، اگر آپ جو ہے شہر کے باہر جو ہے وہ چل رہے ہیں تو یہ نہیں ہوگا. podemos circular تو ہم چل سکتے ہیں. تو کیا ہم چل سکتے ہیں؟ تو اس میں جواب ہوگا نہیں چل سکتے، نہ ہی شہر کے اندر اور نہ ہی شہر کے باہر، ہم کہیں بھی نہیں چل سکتے. تو اس میں یہ آخر میں کہہ رہا ہے سی conducción en vía interurbana، اگر تسی vía urbana میں چل رہے ہو تو پھر ٹھیک ہے چل رہے. آگے آتا ہے a las luz de posición de los vehículos، جو luces de posición. پوزیشن لائٹیں کون سی ہوتی ہیں؟ پوزیشن لائٹیں وہ ہوتی ہیں جب آپ گاڑی کو پارک کرتے ہیں کسی تراویسیا پر، مطلب کوئی ایسی سڑک باہر جو ہے شہر میں اندر داخل ہو رہی ہے یا شہر سے باہر ہے، تو وہاں پر ایسی سڑک پر آپ پارک کرتے ہیں تو وہاں پر آپ لوسز دے پوزیشن آن کر دیتے ہیں، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی جو لائٹیں ہوتی ہیں گاڑی کے اطراف میں وہ آن ہو جاتی ہیں، پارکنگ لائٹیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گاڑی وہاں پر کھڑی ہوئی ہے، کوئی پیچھے سے جو آ رہا ہے وہ گاڑی میں آ کے لگ نہ جائے. تو یہ گاڑی کو بتانے کے لیے ہوتا ہے پوزیشن لائٹیں. اسی طرح لوسز دے اسٹیشنامنٹو بھی ہوتے ہیں. لوسز دے پوزیشن جو ہے وہ چاروں لائٹوں کو کہتے ہیں، اور لوسز دے اسٹیشنامنٹو جس سائڈ کے لیے آپ کو چاہیے لائٹیں وہ آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کو صرف لیفٹ سائڈ پر 2 لائٹیں چاہیے، آگے والی اور پیچھے والی،
یا رائٹ پر آگے والی یا پیچھے والی، تو یہ اس میں ڈیفرنس ہے، باقی دونوں پارکنگ لائٹ ہیں۔ La luz de posición del vehículo ¿qué indica؟ کیا انڈیکیٹ کرتی ہیں؟ وہ پہلا کہہ رہے ہیں lugar que ocupa en la calzada، وہ جگہ بتاتی ہیں جو وہ کلسادہ کی سڑک کی مصروف کر رہی ہیں، اکوپا ہوتی ہے مصروف کرنا جس پر وہ کھڑی ہوئی ہیں۔ y la anchura del vehículo، اور گاڑی کی چوڑائی کو بتاتے ہیں۔ دوسرے میں کہہ رہا ہے کہ el vehículo está parado، کہ یہ گاڑی جو ہے وہ رکی ہوئی ہے۔ آخر میں کہہ رہا ہے کہ el vehículo está circulando، یہ گاڑی چل رہی ہے۔ تو گاڑی رکی اور چل رہی ہو تو اس وقت luces de posición کا استعمال نہیں ہوتا، luces de posición کا استعمال ہوتا ہے جب آپ پارکنگ کرتے ہیں۔ تو یہ کیا بتائے گی en lugar de ocupa la calzada y la anchura del vehículo، کہ یہ آپ کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کتنی جگہ وہ ہے، وہ لیے ہوئے ہے جو گاڑی ہے، اور کتنی اس کی چوڑائی ہے، کتنی جگہ پر یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے۔ en un túnel، ایک ٹونل کے اندر el conductor de una motocicleta، ایک جو موٹر سائیکل کا ڈرائیور ہے، کہ distancia، کون سا فاصلہ debe dejar، اس کو رکھنا ہوگا con el vehículo de adelante، جو اس کے سامنے گاڑی ہے، en caso que no pretenda adelantarlo، اس صورتحال میں جب وہ اسے اوورٹیک نہیں کر رہا، تو اس وقت ٹونل کے اندر میکسیمم جو ہے منیمم آپ نے کتنی جو ہے وہ رکھنی ہے، منیمم، یہ نہ میکسیمم نہ منیمم کا یہاں پر ذکر ہے، لیکن وہ پوچھ رہا ہے کتنا آپ نے ڈسٹینس رکھنا ہے، کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ تو ٹونل کے اندر آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے 100 میٹر کا فاصلہ آپ نے منیمم رکھنا ہے۔ اگر گاڑی 3500 کلو گرام سے بڑی ہے تو پھر آپ نے 150 میٹر کا فاصلہ رکھنا ہے۔ تو یہ آپ نے چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ٹونل کے اندر ہمیشہ آپ نے 100 میٹر کا فاصلہ رکھنا ہے۔ تو جی دوستو، کسی سوال کی اگر سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں، میں اس کا جواب دوں گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا، نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس طرح آپ کو نئی ویڈیو مل پائیں گی۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان، رب راکھا۔